بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زينني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ اس دعا میں معرفت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری اس دعا میں چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جو ایک مومن، ایک مسلمان پر انجام دینا، جن کا انجام دینا واجب ہے۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، اے اللہ مجھے اس دن میں ستر اور پاک دامنی عطا فرما۔ محترم سامعین، ستر اس کپڑے کو کہتے ہیں، اس چادر کو کہتے ہیں کہ جس سے ایک مسلمان اپنے بدن کو اور اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے۔ یہاں اس دعا میں اس ستر سے مراد صرف ظاہری ستر نہیں ہے، بلکہ روحی اور باطنی ستر بھی پایا جاتا ہے۔ مومن کے لیے پاک دامنی، عفت، حیا ایک زیور ہے۔ مومن میں عفت پائی جاتی ہے، مومن میں حیا پائی جاتی ہے، مومن پاک دامن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 14 معصومین علیہ السلام میں یہ صفات کمال درجے پر تھی، لہٰذا مومن اور 14 معصومین میں ایک سنخیت پائی جاتی ہے۔ جو کچھ ان میں تھا وہی مومن میں ہوتا ہے، وہی ایک علی کے شیعہ میں ہوتا ہے۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جو میری مائیں، بہنیں، بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا باحجاب تھی، میری ماؤں بہنوں کو بھی باحجاب ہونا چاہیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ تھی کہ جن کے بالوں کو برہنہ کبھی ان کے بھائیوں نے بھی نہ دیکھا تھا۔ میری ماؤں بہنوں کو بھی اسی طرح سے باحجاب ہونا چاہیے۔ آج میری مائیں بہنیں زمانے کی ترقی اور زمانے کی جدت کا بہانہ بنا کر حجاب سے دور ہو رہی ہے۔ میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آج ہی کے زمانے میں اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہوتی تو کیا حجاب نہ کرتی؟ آج سے 500 سال کے بعد کے زمانے میں بھی اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا موجود ہوتی تو آیا کیا حجاب نہ کرتی؟ لہٰذا یہ بہانہ ہے، یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے۔ حجاب ایک خاتون کی ترقی کے لیے مانع نہیں ہے، حجاب بلکہ انسان کو آزادی دیتا ہے۔ جب ایک مومنہ باحجاب ہوتی ہے، باحجاب ہو کر وہ بہت سارے کام آسانی سے انجام دے سکتی ہیں۔ ایک اور غلطی جو ہم کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ ہمارا کزن ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اس سے ہمارا کیا پردہ؟ نہیں میری ماؤں بہنوں، کزن سگے بھائی نہیں ہوتے۔ بے شک آپ پاک دامن ہیں، آپ جو الفاظ کہہ رہی ہیں وہ درست فرما رہی ہیں، لیکن شریعت میں کزن سے پردہ واجب ہے، کیونکہ یہی وہ کزن ہے کہ جس سے آپ کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، یہی وہ کزن ہے جس سے آپ کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ پس ہر وہ فرد جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا واجب ہے، کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر خوش ہو جائیں، ایک عنایت ہے۔ جو ابھی موجودہ جو آپ کے پاس ہے فعلاً اس پر خوش ہو جائیے، جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے محنت کریں، حرص نہ کریں، اس کے لیے محنت کریں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا
تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا جو مطلب بیان کیا گیا وہ کفایت ہے۔ کفایت سے مراد اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی فضول خرچ نہ کرنا۔ اور جو شخص کفایت کرتا ہے وہ ہمیشہ عزت دار رہتا ہے، لیکن جو شخص فضول خرچ ہوتا ہے، اسراف کرتا ہے، یعنی یہاں 10 روپے کی ضرورت ہے کہ 10 روپے لگائے جائے، وہ 10 نہیں بلکہ 30 روپے لگاتا ہے، پھر یہی انسان بعد میں اپنا یہی ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلانے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وَاحْمِلْنِ فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، اور مجھے عدل اور انصاف پر قائم رکھ۔ عدل اور انصاف ایک معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ محترم سامعین، عدل یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس جگہ پر رکھا جائے، یہ عدل ہے۔ ایک شخص جس کی 2 بیویاں ہیں، 2 زوجہ ہیں، ایک زوجہ کے ہاں 1 بچہ ہے اور دوسری زوجہ کے ہاں 4 بچے ہیں، برابری یہ ہے کہ دونوں کو ایک جیسا دیا جائے، دونوں کو ایک جیسا خرچ دیا جائے، لیکن یہ برابری ہے۔ ہم برابری کے قائل نہیں ہیں، اسلام کبھی برابری کا قائل نہیں ہے، اسلام انصاف اور عدل کا قائم ہے۔ عدل یہ بنتا ہے، انصاف یہ بنتا ہے کہ جس کا 1 بچہ ہے اس کو 1 بچے کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، اور جس کے 4 بچے ہیں اس کو 4 بچوں کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، یہ عدل ہے۔ انی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت سے ہر اس چیز سے امن دے جس سے میں ڈرتا ہوں، اے خوف زدہ لوگوں کی پناہ۔ انسان کا خوف مطلقاً عیب نہیں ہے، مطلقاً ننگو آر نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انسان کس چیز سے ڈر رہا ہے۔ انسان کا لوگوں سے ڈرنا، انسان کا اللہ کے دشمن سے ڈرنا، دوسرے اپنے دشمنوں سے ڈرنا، یہ ننگو آر ہے، یہ عیب پایا جاتا ہے کہ انسان نہ ڈرے۔ انسان کا شیطان سے ڈرنا نہیں، شیطان کا مقابلہ کرے، لیکن خوف اگر خدا کا ہو، خوف اگر خدا کی معصیت کا ہو، خوف اگر جہنم میں جانے کا ہو، خوف ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا خوف انسان کو گناہ کرنے کی جرت سے بچاتا ہے۔ بس ہر وہ خوف کہ جو انسان کو گناہ کرنے کی جرت سے بچاتا ہو وہ خوف اچھا ہے، بلکہ احسن ہے وہ خوف۔ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسے ہمارے رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔